اسی سے متعلق ایک بات عرض ہے کہ ایک عضو پر روزہ فرض ہے، اس میں ہماری زبان بھی ہے۔ اب زبان پر روزہ فرض ہے، یعنی ہم زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالیں۔ رمضان المبارک میں ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی مشق کرنی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں، اپنی زبان پر قابو پائیں اور اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ یہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان اپنی زبان پہ قابو پا لے تو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ یہ زبان ہی ایسی چیز ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں خاص طور پر زبان کو قابو میں رکھنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ املک علیک لسانک، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ گوشت کا بہت چھوٹا سا لوتھڑا ہے، لیکن یہ زبان اس سے جو کام انجام پاتے ہیں وہ بہت اہم ہیں، وہ بہت اونچے ہیں۔ یہی زبان ہے کہ اسی زبان کے ذریعے سے مثلاً ایمان بھی بنتا ہے، اسی سے کفر بھی بنتا ہے، اسی سے دوستی بھی بنتی ہے، اسی سے دشمنی بھی بنتی ہے، اسی سے نیکیاں بھی بنتی ہیں، اسی سے نیکیاں برباد بھی ہوتی ہیں۔ ایمان بننے کا مطلب آدمی کلمہ طیبہ زبان سے پڑھتا ہے، دل میں تو یقین ہے لیکن زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ جب آدمی دل سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اب وہ مومن ہو گیا، ایمان بن گیا۔ اور یہ کلمہ طیبہ زبان سے پڑھا کتنی دیر لگی؟ یقین کے ساتھ مومن بن گیا، یہ ایمان آیا۔ اور اگر بالفرض فوراً انتقال ہو گیا، کوئی عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی تو جنت میں گیا۔ یہ زبان کا اتنا تھوڑا سا عمل یہ کتنا قیمتی ہے، یہ زبان کتنی قیمتی ہے۔ کتنی دیر لگی کلمہ طیبہ پڑھنے میں اور فوراً انتقال ہو گیا، سیدھا جنت میں گیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو اسی زبان سے ایمان بھی بنا اور اسی زبان سے کفر بھی بنتا ہے۔ آدمی کفر کا کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، بعض دفعہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی اور تمام اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک 80 برس کا بوڑھا جو 80 برس ایمان کی حالت میں رہا، دین کی محنت بھی کرتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، مجاہدے بھی کرتا رہا، لیکن ایک زبان سے کفر کا کلمہ نکل گیا اور توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی، فوراً اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ کفر کا کلمہ جو نکلا، اب زندگی بھر کی جتنی نیکیاں تھیں وہ سب برباد ہو گئیں، سب ختم۔ اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، انتقال ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ یہ زبان کا ذرا سا عمل، کفر کا کلمہ نکل گیا، زندگی بھر کی نیکیاں، حسنات، مجاہدے سب برباد۔ توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، جہنم رسید ہو گیا، اتنی سب نیکیوں کے باوجود۔ تو یہ زبان اسی سے ایمان بھی بنا، یہ زبان اسی سے کفر بھی بنا، اسی سے جنت بھی بنی، اسی سے جہنم بھی بنا۔ یہ ذرا سی زبان ہے، ذرا سی حرکت یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے اور کیسے کیسے نتائج اس سے مرتب ہوتے ہیں۔ یہ زبان ہے، اسی زبان کے ذریعے سے چیزیں حلال بھی ہوتی ہیں، اسی کے ذریعے سے چیزیں حرام بھی ہو جاتی ہیں۔ ایک عورت ہے، اجنبی عورت، اس سے بات کرنا حرام، چھونا حرام، ہر طرح علیق سلیق کرنا حرام، لیکن امام صاحب نے کہلایا بھائی فلاں لڑکی اتنا مہر اور وہ تمہارے نکاح میں دی، تم نے قبول کیا؟ آپ نے کہا میں نے قبول کیا۔ یہ اتنا گہنا میں نے قبول کیا، قبلت، میں نے قبول کیا۔ یہ زبان کا عمل کتنا تھوڑا سا، لیکن اب آپ کے واسطے جو عورت اب تک حرام تھی حلال ہو گئی۔
اب اس سے ہر طرح فائدہ اٹھانا حلال ہو گیا، گھر میں رکھنا حلال ہو گیا، نفع اٹھانا حلال ہو گیا، اور گھر کا سب کچھ، اس سے راحت خدمت لینا سب کچھ حلال ہو گیا۔ یہ زبان کا ذرا سے ہی تو عمل ہوا، تو اس سے ایک حرام چیز حلال بھی ہو گئی، اور یہی زبان ہے کہ اس سے حلال چیز حرام بھی ہو جاتی ہے۔ آدمی کی بیوی، زندگی بھر آدمی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، گھر آباد رہتا ہے، ہنسی خوشی ہیں، 10 بچے بھی ہوئے، لیکن آدمی کو غصہ آ گیا، اور غصہ آ کر زبان بے قابو ہو گئی، اور بے قابو ہو کر اس زبان سے آدمی نے طلاق دے دی، 3 طلاق۔ اب وہ بیوی جو آپ کے لیے اب تک حلال تھی، آپ کے 10 بچوں کی اماں بھی ہے، آپ ہر طرح خدمت بھی لیتے تھے، وہ بھی خدمت کرتی تھی، لیکن اب وہ آپ کے لیے حرام ہو گئی، بات کرنا حرام ہو گیا، خدمت لینا حرام ہو گیا، گھر میں رکھنا حرام ہو، ساری چیزیں حرام ہو گئی اس زبان کی ذرا سی حرکت کی وجہ سے۔ تو یہ زبان کتنی اہم ہوئی، ٹیڑھی سیدھی چلی، گھر آباد ہوا، خوشیوں سے بھر گیا، سارے محلے میں، رشتہ داروں میں خوشیاں ہو گئی۔ جب نکاح ہوا تو گھر آباد ہو جاتا ہے، یہاں سے وہاں تک سارے رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیاں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ اور جب یہ زبان ذرا سی ٹیڑھی چلی، بیوی حرام ہو گئی، طلاق ہو کر گھر برباد ہو گیا، یہ گھر برباد، وہ گھر برباد، یہاں بھی ماتم، وہاں بھی ماتم، یہاں سے وہاں تک رنج و غم سب گھروں کے اندر چھا گیا۔ بچے الگ رو رہے ہیں، میاں بیوی الگ رو رہے ہیں، یہ گھر الگ برباد ہو رہا ہے، وہ دوسرا گھر الگ برباد ہو رہا ہے۔ یہ کتنی تباہی آ گئی اس زبان کے تھوڑا سا ٹیڑھا چلنے کی وجہ سے۔ سیدھی چلی، گھر آباد ہو رہا ہے، خوشیوں سے بھر رہا ہے، یہاں سے وہاں تک خوشیاں خوشیاں ہیں، اور یہ ذرا سی ٹیڑھی ہوئی، سب ماتم ہی ماتم، بربادی بربادی، ویرانی ویرانی، رنج و غم۔ یہ زبان ہی تو ہے، سیدھی چلتی ہے گھر آباد ہوتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، ٹیڑھی چلتی ہے بربادیاں آتی ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں۔ یہی زبان ہے، اسی کے ذریعے سے دوستی بھی بنتی ہے، اسی کے ذریعے سے دشمنی بھی بنتی ہے۔ آپ کا بڑے سے بڑا دشمن، کٹر دشمن، آپ کا جانی دشمن، آپ کو معلوم ہے کہ میرا دشمن ہے، اور وہ بھی آپ کو دشمن جانتا ہے۔ آپ نے ایک محبت بھرا کلمہ کہا، اور اس محبت بھرے کلمے کی وجہ سے اس دشمن کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، سارا غصہ ختم ہو گیا، دشمنی نکل گئی، اور دشمنی نکل کے دشمن کے دل میں بھی دوستی پیدا ہو گئی۔ یہ ایسا کلمہ نکلا کہ اس سے دشمن بھی آپ کا دوست بن گیا، اور ساری دشمنی اس کی ختم ہو گئی۔ ایک ذرا سا کلمہ زبان سے ایسا نکلتا ہے، اور ایک کلمہ زبان سے ایسا بھی نکلتا ہے کہ آدمی کے جو دوست ہیں وہ بھی دشمن بن جاتے ہیں، رشتہ دار بھی بگڑ جاتے ہیں، اپنے خاص تعلق والے بھی بے تعلق ہو جاتے ہیں، نفرت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کا ایک دوست ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ رنج و غم میں شریک رہتا ہے، آتا جاتا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے ایک ذرا سا کلمہ کہہ دیا، میاں کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ اب اس کے دل میں چوٹ لگ گئی، اور جو دل میں ذرا سی اس کے چوٹ لگی، اب ساری دوستی ختم، سارا تعلق ختم، اور جتنی محبت تھی اب وہ ساری دشمنی میں بدل گئی۔ بھائی یہ تو ایسا نالائق آدمی ہے، ہم تو اخلاص سے زندگی بھر اس سے محبت رکھتے رہے، تعلق رکھتے رہے، اور ہمارے تعلق کی یہ ایسی قدر کر رہا ہے کہ یہ تو ہمیں ایسا سمجھتا ہے، ساری دوستی ختم ہو کر وہ دشمنی پیدا ہو گئی۔ اور یہ دل کے اندر جو تکلیف پیدا ہو گئی، اب اس کا علاج بھی کچھ نہیں۔ اب تم بعد میں معافی بھی مانگو تو وہ بات پیدا نہیں ہوتی جو پہلے جیسی بات تھی۔ یہ اپنا تجربہ ہے، لاکھ تدبیریں کرو لیکن، یہ اپنا تجربہ ہے، لاکھ تدبیریں کرو لیکن، اجڑ جاتا ہے جو دل، اس کی ویرانی نہیں جاتی۔ ایک دفعہ جو دل میں چوٹ لگ جاتی ہے، اب آپ بعد میں لاکھ تدبیریں کرتے رہیں،
لیکن جب ایک دفعہ آئینہ ٹوٹ گیا اور آئینے کے اندر بال آ گیا، اب تم اس کے اوپر کتنا ہی مسالہ پھراتے رہو، وہ آئینہ تو نہیں جڑتا، وہ آئینہ نہیں جڑتا، کتنا ہی اب اس کے اوپر مسالہ پھیرو، ہاتھ پھیرو، لیکن جو بال آ گیا تو وہ بال تو اب ختم نہیں ہوتا۔ یہی دل کا بھی حال ہے، یہ دل یہ تو آئینے کی طرح ہے، جب ایک دفعہ اس میں بال آ جاتا ہے تو اب یہ بال ختم نہیں ہوتا۔ یہ اپنا تجربہ ہے، لاکھ تدبیریں کرو لیکن اجڑ جاتا ہے جو دل، اس کی ویرانی نہیں جاتی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے جراحات السنان لہل تیام ولا یلتاب ما جرح اللسان۔ چاقو سے زخم لگتا ہے، چھری سے زخم لگتا ہے، تلوار سے زخم لگتا ہے، بدن کے کسی حصے پر بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم دل کے اوپر لگتا ہے، زبان کا لگا ہوا زخم وہ سیدھا دل پر لگتا ہے، اور دل پہ لگا ہوا زخم وہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ چھری کا زخم، چاقو کا زخم، تلوار کا زخم بھر جائے گا، علاج ہو جائے گا، لیکن یہ زبان کا جو زخم دل کے اوپر لگتا ہے یہ نہیں بھرتا، چاہے کتنی کوشش کرو۔ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ چھری، چاقو، نیزہ، تلوار کے ذریعے سے لگے ہوئے زخم اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ زبان ہی تو ہے کہ اسی زبان کے ذریعے سے دوستی بھی بنی، دشمن بھی آپ کا دوست بن گیا، اور یہی زبان ہے کہ اس کے ذریعے سے جو دوست تھے وہ بھی دشمن بن گئے اور وہ بھی مخالف بن گئے۔ یہی زبان ہے، یہی زبان ہے کہ اسی کے ذریعے سے نیکیوں کا سلسلہ، نیکیوں کے انبار کے انبار لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس زبان کے ذریعے سے آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، یہاں سے وہاں تک پوری فضا ثواب سے بھر جاتی ہے۔ جب ایک دفعہ آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، یہ پوری فضا زمین سے آسمان تک ثواب سے بھر گئی، اور یہ کلمہ طیبہ زبان سے نکلا ہوا سیدھا عرش پر پہنچا۔ کوئی حجاب اس کے اور عرش کے درمیان میں نہیں۔ جب کلمہ طیبہ بندہ زبان سے کہتا ہے اور عرش الہی کے سامنے ایک ستون ہے نور کا، اس میں حرکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار ابھی یہ کلمہ پڑھنے والے شخص کی مغفرت نہیں ہوئی، اس لیے میں حرکت کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تو گوار ہے، میں نے بخش دیا، بس وہ ٹھہر جاتا ہے۔ یہ ذرا سا کلمہ ہے زبان سے نکلا ہوا، عرش پہ پہنچ رہا ہے اور پوری فضا کو ثواب سے بھروا رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ مل رہا ہے۔ یہ زبان ہے، اسی زبان کے ذریعے سے آپ نے درود شریف پڑھا، فوراً فرشتے آپ کے درود شریف کو لے کر، اس طرح کے فرشتے ہیں زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے فوراً درود شریف کا تحفہ لے کر مدینہ طیبہ روضہ اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ حاضر ہوتے ہیں اور جا کے پیش کرتے ہیں نام لے کر کہ آپ کا فلاں امتی، فلاں کا بیٹا، فلاں بستی میں رہنے والا، اس نے یہ درود شریف کا تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں اور اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی، آدمی یہاں ہزاروں میل دور رہنے والا آدمی اپنی دکان پہ بیٹھا، بستر پہ بیٹھا، گھر میں بیٹھا، بیوی بچوں کے پاس بیٹھا، اور درود شریف اس کی زبان سے نکلا۔ یہ ذرا سی زبان کی حرکت ہوئی اور فرشتوں کا نظام حرکت میں آیا، اور فوراً آپ کے درود شریف کو لے کر یہ فرشتے اس کو تحفے کی شکل میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پیش کر رہے ہیں، اور امام الانبیاء اللہ کے محبوب آپ کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی، آدمی دنیا کسی ایم ایل اے کے پاس، وزیر کے پاس، ایم پی کے پاس ہدیہ بھیجے
تو اسے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. وزیر اعظم کے پاس بھیجے تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, اور امام الانبیاء کے پاس آدمی تحفہ بھیج رہا ہے, کچھ بھی کرنا نہیں, ذرا سی زبان کو حرکت ہوئی اور یہ تحفہ وہاں پہنچ رہا ہے. 10 درجے بلند ہو رہے ہیں, 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے. اور جو جتنا درود شریف کثرت سے پڑھے گا, قیامت میں وہ شخص اتنا ہی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب بنے گا. یہ زبان سے ذرا سی حرکت آپ کے لیے کتنا بڑا, اس کے ذریعے سے یہاں سے وہاں تک کا سلسلہ قائم ہو رہا ہے کہ فرشتے لے کر آپ کے اس تحفے کو اللہ کے محبوب کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں. ذرا سی زبان کو حرکت ہوئی, اسی زبان سے آپ نے سبحان اللہ کہا, جنت میں ایک درخت لگ گیا. ایک مرتبہ الحمدللہ کہا, جنت میں ایک درخت لگ گیا. ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر, جنت میں ایک درخت لگ گیا. آپ یہاں گھر میں بیٹھے ہیں اور جنت میں آپ کے لیے درخت لگ رہے ہیں. 100 مرتبہ پڑھ لیا تیسرا کلمہ تو 300 درخت ہو گئے جنت میں. آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑا. یہاں کوئی درخت لگاؤ جنگل میں تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, پودا لاؤ اور یہ لاؤ اور اتنے پیسے لاؤ, اور پھر گڑھا کھودو اور پانی دو اور کھاد لگاؤ اور پھر پانی دینا اور پھر اس کی دیکھ بھال کرنا. یہاں کچھ بھی نہیں, ایک دفعہ زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے اور جنت میں درخت لگ جاتا ہے. الحمدللہ کہتا ہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اللہ اکبر کہتا ہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. یہ زبان ہی تو ہے. آدمی نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھا, 1,24,000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی گئی. پہاڑوں کے برابر بھی اگر گناہ سب کے سب معاف کر دیے گئے. 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 100 مرتبہ پڑھا قل هو اللہ احد. 10 محل جنت میں تیار ہو گئے. 10 مرتبہ کہا قل هو اللہ احد, پڑھ لی پوری سورت 10 مرتبہ, ایک محل جنت میں تیار ہو گیا. یہاں تھوڑا سا گھونسلہ بنانا چاہو, جھونپڑی بنانی چاہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, اور اللہ نے جنت کو کتنا آسان بنا دیا ہے. 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا اور جنت میں محل تیار, سونے کا محل تیار. 20 مرتبہ پڑھا 2 محل, 30 مرتبہ پڑھا 3 محل. 100 مرتبہ پڑھ لیا تو 10 محل ہو گئے. 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگی. یہ زبان کتنی قیمتی ہوئی کہ اس کے ذریعے سے جنت میں درخت لگ رہے ہیں, اس کے ذریعے سے محلات بن رہے ہیں, نہریں بن رہی ہیں, باغات تیار ہو رہے ہیں, جنت کے اندر حوریں تیار ہو رہی ہیں. یہ زبان کی ذرا سی حرکت کرنے کی وجہ سے. آپ زبان سے قل یا ایھا الکافرون کو پڑھا, 4 مرتبہ پڑھا, پورے قرآن پاک کا ثواب مل گیا. سورہ زلزال کو 2 مرتبہ پڑھا, پورے قرآن پاک کا ثواب مل گیا. یاسین شریف کو 1 مرتبہ پڑھا, 10 قرآن پاک کا ثواب مل گیا. اور ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں قرآن پاک پڑھنے میں, ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اور رمضان میں تو ایک نیکی 70 کے برابر ہو جاتی ہے. یہ زبان ہی تو ہے کہ اس کے ذریعے سے کتنے نیکیوں کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں. کسی کو کہا السلام علیکم, 10 نیکیاں مل گئیں. ورحمۃ اللہ بھی کہا 10 اور مل گئیں. وبرکاتہ بھی کہا 10 اور مل گئیں. 30 نیکیاں ہو گئیں. سلام کرنے میں کتنی دیر لگی. اس نے جواب دیا تو جواب دینے والوں کو بھی اتنی نیکیاں مل گئیں. کوئی بیمار ہے, بیمار کی بیمار پرسی کر لی, بھائی کیسی طبیعت ہے. جنت میں مستقل ایک باغ مقرر ہو گیا. 70,000 فرشتے مقرر ہو گئے جو صبح سے لے کر شام تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور شام کے وقت اگر بیمار کی بیمار پرسی کی تو بھی یہی حکم ہے. جنت کا ایک مستقل باغ آپ کے لیے مقرر ہو گیا اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کے اندر. اور 70,000 فرشتے مقرر کر دیے گئے جو شام سے صبح تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے. یہ زبان ہی تو ہے. ذرا سی حرکت ہوتی ہے, کتنی نیکیوں کے سلسلے شروع ہو گئے. فرشتے آپ کے لیے 70,000 فرشتے صبح سے شام تک بیٹھ کے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. جنت کا ایک باغ, ایک درخت بھی نہیں, جنت کا پورا باغ آپ کے لیے تجویز ہو رہا ہے. ذرا سی زبان کی حرکت, جنت کے باغ آپ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. فرشتوں کا نظام حرکت میں آ رہا ہے.
70,000 فرشتے آپ کے لیے بیٹھ کر صبح سے شام اور شام سے صبح تک مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، ذرا سی زبان کی ذرا سی حرکت کے اوپر. تو یہ زبان کتنی قیمتی ہوئی، کتنا بڑا اجر و ثواب، نیکیوں کا سلسلہ اس زبان کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے. اور یہ زبان اگر ٹیڑھی چلتی ہے تو جتنی نیکیاں ہیں وہ بھی ساری برباد ہو جاتی ہیں. اسی زبان سے آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی کا عیب بیان کرتا ہے، کسی کو برا کہتا ہے، جتنی نیکیاں ہیں وہ بھی برباد ہو جاتی ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے کئی کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں. اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ رحمت کے فرشتے کئی کئی میل دور چلے جاتے ہیں. جب کوئی آدمی جھوٹ زبان سے نکالتا ہے تو اس زبان سے جھوٹ نکالا، ایسی یہ پوری فضا بدبو سے بھر گئی. اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ سے دور بھاگ گئے نفرت کرتے ہوئے بدبو کی وجہ سے. یہی زبان ہے، اگر غلط استعمال ہوئی تو اس کے ذریعے سے یہاں سے وہاں تک سب بدبو پھیل گئی اور اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی دور ہو گئے. اسی زبان سے آپ نے کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی تو اس سے جو نیکیاں بنی تھی وہ ساری نیکیاں جل کے خاک بن گئیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح کسی کی چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے نیکیاں اسی طرح جل کے ختم ہو جاتی ہیں. یہ زبان سیدھی استعمال ہوئی تو یہاں سے وہاں تک ثواب اور نیکیوں کے سلسلے شروع ہو گئے، اور یہی زبان ذرا سی ٹیڑھی چلی تو جتنا اجر و ثواب تھا نیکیوں کی شکل میں وہ بھی سارا برباد ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ زبان کتنی اہم ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سب سے زیادہ چہیتی اللہ کے نبی کو، اور ان کی فضیلت حدیث شریف میں موجود. فضل و عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح سرید کھانے کو تمام کھانوں پہ فضیلت حاصل ہے. سرید کھانا ہوتا ہے، گوشت کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈالتے ہیں، اسے پکاتے ہیں، وہ انتہائی لذیذ بھی ہوتا ہے، زود ہضم بھی ہوتا ہے، نہ دانتوں کو تکلیف اور نہ آنتوں کو تکلیف، نہ معدے کو تکلیف، ہضم ہونے میں پریشانی نہیں، ذائقے دار. تو جس طرح سرید کھانا تمام کھانوں میں افضل ہے، فرمایا اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے کہ عائشہ کو اسی طرح تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. اور امام الانبیاء کی زوجہ مطہرہ، اور ان کو دنیا میں بھی جنت کی بشارت، وہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی اور جنت میں بھی آپ کی بیوی اور جنت کی عورتوں کی سردار. اور تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، جو انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل انسان ہے، ان کی صاحبزادی ہیں اور خود ان کے فضائل کچھ کم نہیں ہیں. ایک مرتبہ ایک ذرا سا کلمہ انہوں نے کہا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے، اور یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کا بھی اونچا مقام ہے، دونوں سوکنے ہیں، سوکنوں میں کیسی کیسی باتیں چل جایا کرتی ہیں. لیکن ایک ذرا سا کلمہ کہا جس سے ان کی تحقیر لازم آتی تھی، ان کا ٹھگنا ہونا ظاہر کیا اور ان کی تحقیر ظاہر ہوتی تھی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہا ہے، اگر اس کو تمام سمندروں میں ملا دیا جائے تو تمام سمندر کڑوے ہو جائیں. یہ کوئی عام عورت نہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر اور امام الانبیاء کی زوجہ مطہرہ، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان کی بیٹی،
جنت کی ان کے لیے بشارت، جنت کی عورتوں کی سردار، دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے افضل، لیکن ایک ذرا سا کلمہ کہا، فرمایا کہ اس کلمے کی وجہ سے یہ اتنا سخت ہے، اگر اس کو سمندروں میں ملا دیا جائے تو تمام سمندر کڑوے ہو جائیں۔ تو جہاں اس زبان کے ذریعے سے جنت کے محلات اور باغات اور بڑے بڑے درجات تیار ہوتے ہیں، وہیں اس زبان کے ذریعے سے یہ اتنے کڑوی بات بھی نکلتی ہے کہ سارے سمندر بھی کڑوے ہو جائیں۔ یہی زبان ہے، اگر یہ سیدھی چلتی ہے جنت بن رہی ہے، یہ ٹیڑھی چلتی ہے جہنم بن رہی ہے۔ یہی زبان ہے، اس کے ذریعے سے ایمان بھی بن رہا ہے، اس کے ذریعے سے کفر بھی بن رہا ہے، اسی کے ذریعے سے گھر آباد ہو رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے گھر برباد ہو رہے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے دوستی بن رہی ہے، اسی زبان کے ذریعے سے دشمنی بن رہی ہے، اسی زبان کے ذریعے سے بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ تیار ہو رہے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے سے نیکیاں جل کے خاکستر ہو رہی ہیں اور راکھ بن رہی ہیں۔ یہ زبان ہے تو بہت معمولی سی، زبان کا ذرا سا ٹکڑا، گوشت کا ذرا سا ٹکڑا، انتہائی نازک، لیکن اس سے جو کام انجام پاتے ہیں وہ کتنے سخت ہیں اور کتنے اہم ہیں۔ پھر اس کو قابو میں رکھنا، اس پہ کنٹرول کرنا، یہ کتنا ضروری ہے۔ جیسے چاقو ہے، اس چاقو کے ذریعے سے آپ چھیل چھیل کے پھل بھی کھاتے ہیں، اور اسی چاقو کے ذریعے سے کسی کا گلا کاٹ دیا تو آدمی ہلاک بھی ہو جاتا ہے کسی چاقو کے ذریعے سے۔ یہ ذرا سا چاقو ہی تو ہے، اس سے نفع بھی ہو رہا ہے اور اس سے ہلاکت اور بربادی بھی ہو رہی ہے۔ تو چاقو کو استعمال کرنے کے لیے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو جتنا چھری اور چاقو کو استعمال کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ اس زبان کو استعمال کرنے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ زبان آدمی کے قابو میں آ جاتی ہے تو یقیناً آدمی دنیا میں بھی محفوظ رہتا ہے، سلامت رہتا ہے، اور آخرت میں بھی سلامت رہتا ہے، اگر یہ زبان قابو میں آ جائے۔ اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تو روزہ رکھنے کے جو منافع اور فوائد ہیں، جب ہر عضو کے اوپر روزہ لازم ہوا تو زبان کے اوپر بھی روزہ لازم ہوا۔ ہم روزے کی حالت میں جب اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے، اور یہ ہماری زبان ہمارے قابو میں اگر آ گئی اور زبان پہ کنٹرول ہو گیا، جب آدمی کوئی لفظ بولے سوچ سمجھ کر بولے کہ اس زبان کے ذریعے سے جو میں یہ لفظ بولوں گا، اس سے نیکی بنے گی یا برائی بنے گی، اس سے جنت بنے گی یا جہنم بنے گی، اس کے ذریعے سے دوستی بنے گی یا دشمنی بنے گی، اس کے ذریعے سے گھر آباد ہوگا یا برباد ہوگا، آدمی اچھی طرح سوچ لے اور اس کے بعد میں اپنی زبان کو کھولے اور پھر اس زبان سے کوئی لفظ نکالے۔ اگر آدمی نے اپنی زبان کے اوپر قابو پا لیا، وہ آدمی دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو گیا، دنیا کے فتنوں سے محفوظ، برائیوں سے محفوظ، جھگڑوں سے محفوظ، اور دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی۔ تو روزے رکھنے کے جو منافع ہیں اور جو حکم ہیں کہ ایک ایک جز پر اور ایک ایک عضو پر روزہ فرض ہے، ان میں یہ زبان بھی ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے، یہاں مشق کرنی ہے۔ جب زبان کو ہم کھولیں، پہلے اچھی طرح سوچ لیں، ہم جو لفظ زبان سے بول رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا، مخاطب پر کیا اثر ہوگا، اس کے دل پر کیا اثر ہوگا، اللہ اس سے خوش ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا، کسی کا دل دکھے گا یا کسی کا دل خوش ہوگا، اس کے ذریعے سے نیکی بنے گی یا اس کے ذریعے سے برائی بنے گی، جنت میں اضافہ ہوگا یا اس سے جہنم بنے گی۔ جب آدمی کوئی لفظ زبان سے بولے تو پہلے سوچ لے، اور سوچنے کے بعد میں پھر کوئی کلمہ زبان سے نکالے۔ تو اگر ہم نے یہ مشق کر لی تو یقیناً یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہم اگر اپنی زبان پر قابو پا کر جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے تو یقیناً
ایک زندگی کے اندر انقلاب آپ دیکھیں گے، گھروں میں آ کر ایک انقلاب آ جائے گا۔ دیکھو یہی زبان ہے، اسی زبان کے ذریعے سے بڑی سے بڑی لڑائی، بڑے سے بڑے جھگڑے اسی زبان سے ہوتے ہیں، گھر برباد اسی سے ہوتے ہیں، طلاق اسی زبان سے ہوتی ہے، اور گھر کا گھر برباد ہو گیا۔ اور بڑی سے بڑی لڑائی، بڑی سے بڑی ہلاکت، اگر اس کا ہم غور کریں، اس کا سوچیں کہ اس کی ابتدا کس طرح ہوئی، تو یہ زبان کی بے احتیاطی نکلے گی۔ والدین اور اولاد میں لڑائی، میاں بیوی میں لڑائی، دوستوں میں لڑائی، ذرا سے زبان بے احتیاط ہو گئی، جہاں سے وہاں تک لڑائیوں کے سلسلے شروع ہو گئے۔ امام اور مقتدیوں میں لڑائی، امام نے کوئی لفظ کہہ دیا، مقتدیوں نے برداشت نہیں کیا، مقتدی نے کسی نے کچھ کہہ دیا، امام نے برداشت نہیں کیا، مسجد میں یہاں سے وہاں تک تفریق ہو گئی، اب مسجد ویران، امام کو نکالو، امام کو نکالو، دو پارٹیاں بن گئی، کوئی کہہ رہے رکھیں گے، کوئی نہیں رکھیں گے۔ تو اس زبان کے ذرا سے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے مسجد کی مسجد ویران ہو گئی کہ نہیں؟ کتنی تباہی آئی، جماعت گئی، ہنسی خوشی سب جا رہے ہیں تبلیغ میں اور چلا لگا رہے ہیں، امیر صاحب نے کچھ کہہ دیا، ذرا سی ٹیڑھی زبان چلی، مقتدیوں اور جو ساتھ میں تھے انہیں برداشت نہیں ہوا، وہ ایک دم ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کے یا کسی ساتھی نے کچھ کہہ دیا اور امیر نے برداشت نہیں کیا، اور امیر نے برداشت نہیں کیا، اس نے ذرا سخت جواب دے دیا، تو وہ تو ہو گئے دونوں، یہاں تک کہ لڑائی کے لیے مسلط ہو گئے۔ رات دن یہ نوبت آتی ہے اور وہ ساتھی بھی ٹوٹ گئے اور امیر کو بھی چھوڑ کے چل دیے، چلہ بھی درمیان میں رہ گیا، صرف اس لیے کہ زبان قابو میں نہیں رہی۔ اگر یہ زبان قابو میں ہوتی تو یہ بگاڑ نہ آتا۔ اب وہ ساتھی بھی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئے، اور کتنا بڑا خیر کا کام تھا جو ختم ہو گیا، صرف اس لیے کہ زبان ذرا سی ٹیڑھی ہو گئی، صرف اس لیے کہ زبان ٹیڑھی ہو گئی، مسجد کے اندر تفریق ہو گئی، گھر میں بربادی آ گئی، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے ملکوں کی لڑائیاں اسی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ زبان بے احتیاط ہوئی اور ملکوں کے ملک اور شہر کے شہر تباہ اور برباد ہو گئے اسی ایک زبان کے ٹیڑھا ہو جانے کی وجہ سے۔ اس لیے زبان پہ کنٹرول کرنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہوا۔ تو روزے کے مقاصد میں اور اس کے فوائد میں یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے کہ ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کریں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم کو آپ کو یہاں جمع کیا، یہاں مشق کرنا، اپنی زبان پہ قابو پانے کی کوشش کرنا، یہ سب آسان ہے۔ یہاں ہم مشق کریں کہ بلا وجہ بغیر سوچے ہوئے زبان سے حرکت نہیں کریں گے، پہلے سوچیں گے اور پھر اس کے بعد میں بولیں گے۔ ایک میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا چل رہا تھا اور طلاق کی نوبت آ رہی تھی، بس صبح شام کی بات تھی، صبح کو طلاق ہو، شام کو طلاق ہو، بات چل رہی تھی، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، مہر کا دینا ہے، سامان کا دینا ہے، یہ چیزیں چل رہی تھی، لکھت پڑھت ہوگی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ وہ اتفاق سے عورت کسی نیک آدمی بزرگ کے پاس پہنچ گئی۔ عاملوں کے بھی پاس آج لوگ جاتے ہیں اور عاملوں کے پاس جا کے پیسہ برباد کرتے ہیں، اور عامل لوگ آج ماشاءاللہ، عامل لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ آج آدمی سیدھا سادہ کیسا ہی جائے، اور جب تک وہ نہیں بتائیں گے کہ تمہارے اوپر جنات ہیں اور جادو ہے اور اتنا بڑا جادو ہے، جب تک تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آدمی سیدھا سادہ جائے گا تو اسے بھی جادو بتا دیں گے، جنات بتا دیں گے، تیرے اوپر تو اتنے جنات ہیں، تیرے اوپر تو اتنے ہیں، اور آدمی کو یقین بھی آ جاتا ہے۔ ذرا سا غصہ ہوتا ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، یہ تو گھروں میں ہوا ہی کرتا ہے، اور وہ آدمی کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، کسی نے صحیح بتایا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اب آدمی کا ذہن جاتا ہے فلاں نے کرا، فلاں نے کیا، اور وہ رشتہ داروں سے بھی بدظن ہو جاتا ہے، اور اب وہ پیسہ سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ عاملوں کے ذریعے سے کتنی گھروں میں تباہی اور بربادی آ رہی ہے، اس لیے وہ تو الٹا سیدھا بتائیں گے۔
لیکن اگر کسی نیک آدمی سے مشورہ کریں گے تو وہ صحیح بات بتائے گا، صحیح مشورہ دے گا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت کی زبان بے قابو ہے جس کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ تو ایسا کر، پانی لے کر آ، میں پڑھتا ہوں، دم کرتا ہوں، اور تو اس کو لے کر جا، اور جب تیرا شوہر غصہ ہوا کرے تو تو یہ عمل کیا کر۔ اس کی سمجھ میں آ گیا، وہ تو بیچاری پریشان تھی۔ کوئی عورت نہیں چاہتی کہ گھر برباد ہو، کوئی مرد نہیں چاہتا کہ گھر برباد ہو، یہ تو غصے میں بات ایسی نکلی جاتی ہے جس سے گھر برباد ہو جاتا ہے۔ عورت اپنی بوتل لے کر آئی، اس میں مولانا صاحب نے پانی پہ دم کر کے دیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ، اور دیکھو جب شوہر گھر میں آئے اور وہ غصہ ہو اور ناراض ہو تو فوراً یہ پانی منہ میں لے کر بیٹھ جانا، اسے نگلنا بھی نہیں اور باہر بھی نہیں نکالنا، اور جب تک اس کا غصہ ختم نہ ہو جب تک یہ پانی منہ میں رکھنا۔ چنانچہ وہ شوہر آیا اور عادت کے مطابق اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا، لڑائی جھگڑی شروع کی۔ وہ تو عادت تھی لڑائی جھگڑا کرنے کی اور گالم گلوچ کرنے کی۔ یہ فوراً اٹھی اور جلدی سے وہ بوتل میں پانی لیا اور لے کر منہ میں رکھا اور اپنے یہ تو بیٹھ گئی۔ اب نہ نگل سکتی ہے، اور اگر بولے گی تو باہر نکل جائے گا پانی۔ اب وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے گمسم، شوہر گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں بولتی۔ یہاں تک کہ 10 منٹ 15 منٹ جتنا شوہر کو کہنا تھا اپنا کہہ سن کے، اب جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اب اس نے سوچا کہ بھائی یہ تو پہلی والی بیوی نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی جواب نہیں دیتی، یہ تو بہت اچھی بیوی ہے۔ پھر سوچا کہ شاید اتفاق ایسا ہو، پھر ذرا آزماؤں گا، پھر تجربہ کروں گا۔ چنانچہ باہر گیا اور پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد پھر آیا، اور آنے کے بعد پھر گالم گلوچ اس نے شروع کی، اور اس نے پھر جلدی سے وہ پانی اٹھایا اور منہ میں لیا اور وہ تو پھر بیٹھ گئی۔ اب وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ 10 منٹ 15 منٹ جو شوہر کو کہنا تھا برا بھلا کہا، اور جب اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، آخر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر چلا گیا۔ پھر سوچا کہ پھر اور ابھی آزماؤں گا۔ چنانچہ پھر گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد آیا اور پھر آ کے وہ بری بھلی کہنا شروع کی۔ اس نے پھر وہی عمل کیا، پانی لیا اور منہ میں رکھا اور اپنا وہ تو بیٹھ گئی خاموش۔ اب وہ تو بات ہی نہیں کرتی، جواب ہی نہیں دیتی۔ جب وہ جواب ہی نہیں دیتی اور 3 مرتبہ 4 مرتبہ ایسا ہو گیا، اب شوہر کو یقین ہو گیا کہ بھائی واقعی یہ تو میری غلطی تھی، میں خامخواہ اس بیچارے کو برا بھلا کہتا ہوں، یہ تو اتنی اچھی بیوی ہے، زبان سے بولتی تک نہیں، جواب تک نہیں دیتی، اور میری غلطی تھی۔ اب وہ شوہر الٹا شرمندہ ہو رہا ہے اور پھر الٹا معافی مانگ رہا ہے، بیوی الگ سے معافی مانگ رہی ہے۔ یا تو طلاق ہونے کو تھی، یا دونوں کے اندر پیار محبت کی فضا قائم ہو کر پھر گھر آباد ہو گیا۔ ذرا سی زبان پر کنٹرول کر لینے کی وجہ سے گھر آباد ہو گیا، برباد ہونے سے بچ گیا۔ یہ زبان ہی جو ٹیڑھی ہوتی ہے، اسی سے تو ساری تباہی آتی ہے، اور یہاں سے وہاں تک جتنی تباہی آپ دیکھو گے اسی زبان کی وجہ سے دیکھو گے۔ اس لیے زبان کے اوپر بھی رودا ہے، اس لیے زبان پہ کنٹرول کرنے کا حکم ہے، اور رودے میں یہ بھی ہے کہ اپنے زبان پہ کنٹرول کرنے کی ہم مشق کریں۔ اگر ہم نے یہ اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیا تو یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہم کو مل گئی۔ اب ہمارے گھر والے جب ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کریں گے، کوئی بات غلط نہیں نکالیں گے، بے قابو نہیں ہوں گے، تو گھر میں بھی خوش، بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش، والدین بھی خوش، دوست و احباب بھی خوش، اور مسجد کے اندر مقتدی بھی خوش اور امام بھی خوش، اپنے جماعت کے ساتھی بھی خوش۔ اور جماعت میں جائیں گے تو جماعت میں ساتھ رہنے والے، چونکہ ہم تو اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں گے، سارے ساتھی بھی خوش ہوں گے، امیر بھی خوش ہوگا، اور ہم اگر امیر ہیں تو سارے ساتھی بھی خوش ہوں گے۔ تو ساری یہاں سے وہاں تک اچھائیوں کے سلسلے اور خیر کے اور نیکی کے سلسلے قائم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اگر زبان پہ قابو ہو گیا۔ اس لیے زبان پہ قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ رودے کا مقصد جہاں اور چیزیں ہیں وہاں ان چیزوں پہ قابو بھی پانا ہے، اس لیے ہم کو اس کی یہاں رہتے ہوئے مشق کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بدن کے ایک ایک حصے پر روزہ فرض فرمایا ہے، ہمیں اس کی مشق کرنے کی اور
اس کی عادت ڈالنے کی اور اپنے آپ کو اس کا ہادی بنانے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بھائی جو نئے آنے والے حضرات ہیں وہ اپنے یہاں نام لکھوا لینا اور پھر اپنا جا کے وہ کرنا۔ اور ابھی جو یہ ساری بات ہوئی ہیں ابھی دیکھو پتہ چل جائے گا دسترخوان پہ بیٹھ کر، اور دسترخوان پہ بیٹھ کر پھر جو اس کے بعد چوکڑی جمتی ہے، پھر کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، ابھی ان ساری چیزوں کا کتنا اثر ہوا ابھی پتہ چل جائے گا۔ پھر 6 بات